इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। उम्रे का रूहानी और मुतबर्रिक सफ़र का आगाज़ हो तो सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की रहनुमाई में। उम्रा पैसों से नहीं बल्कि नसीब से होता है। अगर आप उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मुतअद्दिद काफिलों का किया गया है एहतमाम। पहला काफिला होगा 20 अगस्त को रवाना, जिसकी वापसी होगी 3 सितंबर। दूसरा काफिला 4 सितंबर ता 18 सितंबर। तीसरा काफिला होगा रवाना 20 सितंबर को। मायूसी से बचने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। उम्रे के तमाम अराकीन मुकम्मल करने और तमाम ज़ियारात का आरामदा सफ़र सिर्फ और सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। सफ़र आपका, रहनुमाई हमारी। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। नाज़रीन आदाब, पैगाम टीवी के खुसूसी प्रोग्राम हमारे मसाइल में आप सभी का दिली खैर मक़दम है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर जहांगीर एहसास। हम ये जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि आज मुल्क को किन किन माशरती सतह पर मसाइल का जो है सामना है और इसके क्या अवामिल रहे और इसका क्या सद्देबाब हो सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ जहदकार सहाफ़ी और शहर हैदराबाद की बहुत ही मोतबर व मुतहरिक शख्सियत आली जनाब सैयद शमशाद कादरी साहब। कादरी साहब, हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। हम सबसे पहले ये जानेंगे कादरी साहब कि आज मुल्की सतह पर मुस्लिम लड़कियां इर्तिदाद का जो शिकार हो रही हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया एहसास साहब। मुझे आप इस काबिल समझा कि मैं अपने कुछ ख्यालात का इज़हार कर सकूं। जो आपका जो सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत भी है और होना भी चाहिए, और आम तक ये बात पहुँचाना भी आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले जो आज जो मुस्लिम लड़कियों में जो इर्तिदाद का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं उन वालिदैन को ठहराना चाहूँगा, कसूरवार ठहराना चाहूँगा, क्योंकि जिस वक्त ये लड़कियों को आप चाहे कॉलेज में भी जाती हों या कोई कॉरपोरेट जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, होना तो यही चाहिए कि सबसे पहले उन पे स्ट्रिक्ट विजिल रखना ज़रूरी है कि हमारी लड़कियां कहाँ जा रही हैं, कॉलेज से किससे मुलाकात कर रही हैं, किससे मिल रही हैं, और जो कॉरपोरेट जो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रही हैं लड़कियां, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम लड़कियों की तादाद नहीं के बराबर है, जी 4 या 5 या 100 में 5 या 10 होंगे। तो वहाँ का माहौल ऐसा है, एक तो जो है ये मुस्लिम लड़कियां जो जाती हैं पहले माशी तौर पे इतनी बदहाल रहती हैं कि उन्हें माशी तौर पे जो है उनको अपनी जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने अहल वाल को जो है उनके निगहदाश्त के लिए मजबूरी में भी बास लड़कियां वहाँ पर जाती हैं। तो इस मजबूरी का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जो जिनको ये समझ में आता है कि अभी इनको हम जो है आसानी से अपनी तरफ राग़िब करते हुए इनको मज़हब तब्दील करा सकते हैं या इनको जो मुर्तिद कर सकते हैं। इसी अंदाज में जो है आजकल मामला ये हो रहा है। अब सबसे बड़ी अहम वजह इसकी यह है जनाब अली कि जिस तरीक़े से वो लोग रजिस्टर्ड मैरिज में जो रहते हैं, वहाँ पर उनका एक जो है एक टीम बैठी रहती है वहाँ पर। कौन सी लड़की जो है अपना नाम चेंज करके हिंदू से मुसलमान हो रही है, कौन सी लड़के जो है लड़के जो है अपना मज़हब चेंज कर रहे हैं। तो मैं एक ख़ास बात कहना चाहूँगा आवाम से भी, आपसे भी एहसास साहब, कि यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि अब ये जिम्मेदारी आपको, मुझे और तमाम सरपरस्तों को ये कबूल करना चाहिए, और खुसूसी तौर पर नौजवान मिल्लत की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लड़कियाँ अपना मज़हब तब्दील करते हुए मुर्तिद हो रही हैं, इसके पीछे वजूहात क्या है, क्या आपकी जो सरपरस्ती में कोई कमी बाकी रह गई है। तो इसको सोचने के लिए ये नौजवानों को आगे आना चाहिए और सरपरस्तों को खुसूसी तौर पर इस जानिब तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है कि ये लड़कियों का जो मामला हो रहा है, ये मुर्तिद हो रही है, क्यों हो रही है और इसको रोकने के लिए क्या तदाबीर अख्तियार करना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि अब नौजवानों को जागरूक होना चाहिए, वो लोगों को भी ये बात का जो है अंदाज़ा होना चाहिए कि रजिस्टर ऑफ मैरिज
جو ہے وہاں پر جائیے, دیکھیے کہ آخر وجہ کیا ہے. اور نوجوان بچے سمجھا بھی سکتے ہیں لڑکیوں کو اگر کچھ ہو رہی ہیں تو, مگر یہاں ہو یہ رہا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے. احساس صاحب کر رہے ہیں, شمشاد قادری صاحب آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں, مگر یہ اتنا بڑا اتنا دردناک جو ہے یہ واقعات ہو رہے ہیں احساس صاحب کہ اس کو روکنا بےحد ضروری ہے. آج جس طریقے سے اسلام کی سارے اس میں بدنامی ہو رہی ہے, نوجوان لڑکیاں جو ہے مرتد ہو رہی ہیں, اس کے لیے سرپرستوں کے ساتھ ساتھ تمام جو ہے جمہوریت پسند صاحب کی بھی یہ ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں ہندوستان کے گنگا جمنا تہذیب کا جو ہے گہوارہ رہا ہے, اس کے لیے چاہے وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو, وہ لوگ بھی آگے آتے ہوئے ان کی بھی ہم کو مدد لینا بہت ضروری ہے, تاکہ اس طریقے کے واقعات کو روکتے ہوئے یہ جو مرتد ہو رہے ہیں لڑکیاں اس کو روکنے کے لیے تمام مسلم غیر مسلم تمام ایک جگہ ہوتے ہوئے ان واقعات کو روکنا بہت ضروری ہے. جی بہرحال ہر ایک کا جو ہے ایک متحرک کردار ہونا چاہیے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور خصوصی طور پر اس میں جیسا کہ پیغام ٹی وی ہے جی, یا سماجی جہدکار ہوں یا جو ہے ویلفیئر اسکیمز کے جتنے لوگ کام کرتے ہیں, ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی واقعات کو روک تھام کرنے کے لیے ان کی بھی سب سے اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگ بھی آگے بڑھتے ہوئے ایسے لڑکیوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے اپنا بھی کچھ کردار اس میں نبھانا بہت ضروری ہے. یہ تو رہا قادری صاحب مسلم لڑکیوں کا ارتداد کی جانب جو ہے راغب ہونا. اسی سے مطلب تھوڑا سا معاشرتی سطح پر یا آپ معاشی سطح پر کہہ سکتے ہیں ہماری ریاست میں اقلیتی مالیاتی کارپوریشن زمانہ دراز سے کام کر رہا ہے. اس کی ایک نئی اسکیم آئی ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا آرا ہے, کیا خیال ہے, وہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے. ایسا سا بڑا جو ہے اچھا سوال کیا آپ نے, کیونکہ جس طریقے سے آج اقلیتیں نئے طریقوں سے پریشان ہو رہی ہیں, قرضوں کی وجہ سے چھوٹے موٹے کاروبار بھی ان کے نہیں چل سک رہے ہیں, اپنے بچوں کی نگہداشت بھی نہیں کر سکتے اور اپنے حالات بھی درست نہیں کر سکتے. جبکہ چندر شیکھر راؤ صاحب نے جس وقت تلنگانہ تحریک شروع ہوئی تھی, ہم نے بھی سماجی جہدکار ہو یا احساس صاحب ہو یا تمام مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اس لیے حصہ لیا کہ آنے والے دنوں میں واقع چندر شیکھر راؤ صاحب نے جو سنہرے تلنگانہ کا خواب جو ہم کو دکھلایا تھا اور مسلمانوں سے جو وعدے کیے تھے, جس میں 12% ریزرویشن کا معاملہ تھا, مسلم نوجوانوں کو نوکریوں کا معاملہ تھا, مسلم نوجوانوں کو قرضات دینے کا معاملہ تھا, ان کو اپنے قدموں پہ کھڑے رہنے کا معاملہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی عمل واری نہیں ہو سکی جناب علی. اب حیرت کی بات یہ مجھے نظر آتی ہے کہ پچھلے 4 مہینے پہلے جو ہے 1 لاکھ اور 2 لاکھ کی اسکیم کا جو ہے اسکیم شروع کی گئی, اس میں جو ہے 5000 لوگوں کو خوراک اندازی کے تحت جو ہے ان کو منتخب کیا گیا. اور آپ سن کے حیران ہوں گے, جو اپلیکیشن ہے, جو درخواست ہے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کو اصول ہوئی تھی, اس کی تعداد 2,16,000 تعداد اس کی 2,16,000 لوگ جو ہے اس آس پہ اپلیکیشن دیے تھے کہ شاید ان کو 1 لاکھ یا 2 لاکھ کی اسکیم ہوگی. مگر اس کے بعد سڈن مان چیف منسٹر صاحب نے جو ہے دلتوں کے لیے جو 1 لاکھ روپے کی سبسڈی اسکیم کا اعلان کیا تھا, مان ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید الیکشن کا پیریڈ ہے, مسلمانوں میں جو ناراضگی پھیلی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ سبسڈی کا جو ہے لون دینے کا, سبسڈی جو دینے کا لون تو نہیں ہے, سبسڈی ہے 1 لاکھ ناقابل واپسی ہے. تو یہ تمام لوگوں کو دینے کی انہوں نے بات کہی ہے. تو میں پرسوں ہمارے 2 دن پہلے وہاں کی مینیجنگ ڈائریکٹر کانتی بیسلی صاحبہ جو IAS ہیں, وہاں پر ڈپوٹیشن پہ ہیں, وائس چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں مالیاتی فائنانس کارپوریشن سے, انہوں نے بڑی اچھی انداز میں بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو 1 لاکھ کی اسکیم ہے تمام ضرورت مندوں کو ہم دیں گے, مگر اس کو ہم فیس وائز کریں گے. اچھا, تو اس کے لیے 300 کروڑ کچھ پہلی مرتبہ آیا ہے, پہلے یہ شروع کرنے کے بعد آہستہ آہستہ کریں گے. تو یہ 1 لاکھ کی جو اسکیم ہے جناب علی, اب اس کے اوپر اب تک جو حالات جو نظر آتے ہیں احساس صاحب کہ اسکیمات تو بہت اناؤنس ہوئی. ہم نے ہمیشہ یہ بات اٹھائی کہ چندر شیکھر راؤ صاحب نے جس طریقے سے 1 لاکھ کی اسکیم کا جو ہے اناؤنسمنٹ کیا ہے واقعی قابل تعریف ہے. مگر یہ اناؤنسمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ 2014 سے جب سے آپ کی حکومت, آپ نے جو اقتدار سنبھالا ہے, اس زمانے سے اگر اس طریقے کی اسکیمات آپ شروع کرتے تو آج جو اقلیتیں جو آپ سے جو ناراض ہیں, آپ سے جو دوری اختیار کیے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے قریب ہوتے تھے اور آنے والے الیکشن میں آپ کو اس کو ضرور فائدہ ہوتا تھا. مگر اب الیکشن کا جب پیریڈ قریب آیا ہے, 1 لاکھ روپے کی اسکیم ہو رہے ہیں,
تو اب ضرورت، اب دیکھیے ہمارا پاپولیشن 12% کہہ رہے ہیں، مگر 12% سے زیادہ بھی ہے. تو اب یہ بات وہاں پر کھل کر سامنے نہیں آئی کہ تمام ضرورت مندوں کو دیے جائیں گے. تو اس تمام ضرورت مند کون ہے، اس میں تمام ضرورت مند کون ہے؟ اور اس میں خاص طور سے ایک بات یہ جو ہے میں کہنا چاہوں گا کہ انکم سرٹیفکیٹ ہو یا پھر آپ کو اور کسی قسم کے دوسرے جو سرٹیفکیٹس منگائے جا رہے ہیں، جبکہ آپ وائٹ راشن کارڈ جس کے پاس ہے وہ بلو پاورٹی لائن سے وہ زندگی گزار رہا ہے، ان کو جو ہے یہ انکم سرٹیفکیٹ کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اس وقت سے ضرورت نہیں ہے بات صاحب کہ جب آپ وائٹ راشن کارڈ جو دے رہے ہیں وہ جو سطح غربت کی سطح سے نچلی زندگی گزارنے والوں کو دے رہے ہیں. تو ہم حکومت سے یہی بات ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ اب جو 1 لاکھ کا جو معاملہ ہے اس میں کسی قسم کی شرائط نہ رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے سروے کرتے ہوئے صحیح ضرورت مندوں تک 1 لاکھ کی رقم جو ضرورت مند ہے، میں سمجھتا ہوں ضرورت مند تو بہت زیادہ لوگ ہیں، مگر اب یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 1 لاکھ کی رقم کتنے ضرورت مندوں تک جائے گی اور کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، یہ تو ارباب مجازی بہتر جان سکتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کی مینیجنگ ڈائریکٹر کانتی ویسلی ہو یا پھر مسٹر امتیاز رزاق ہو، اور سب سے اہم رول یہاں پر مسٹر اے کے خان کا ہے جو ایڈوائزر ہے، مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ایڈوائزر ہیں. وہ اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرتے ہوئے آئے ہیں، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے حالات بہتر ہوتے تھے اگر یہ صحیح طریقے سے مسلمانوں کی رہنمائی حکومت تک کرتے یا چندر شیکھر راؤ تک کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا معاملہ ہوتا تھا. مگر اے کے خان صاحب صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنا مشاہرہ حاصل کرنے کے لیے وہ ہے، ان کو مسلمانوں کی طریقے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. بہرحال آپ کا یہ سوال تھا کہ یہ اسکیم کا فائدہ کس کو ہوگا، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کانتی ویسلی جو IAS ہیں وہاں کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر، انہوں نے یہ کہا کہ فیس وائز تمام لوگوں کو ہم جو ہے 1 لاکھ کا جو ہے سبسڈی دیں گے جو ناقابل واپسی ہے. تو اب ہم کو آج تک تو ہم بھروسے بھی رکھتے ہوئے آئے، مگر تمام اسکیمات اس میں فیل ہو گئی، نہ 12% کا جو معاملہ ہوا، نہ اور کوئی دوسرے اسکیمات ہوئے، نہیں ہوا. ہم ہمیشہ سے چندر شیکھر راؤ صاحب سے اس بات کا مطالبہ کرتے رہے، کسی بھی اسکیم کا اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے اس کا تخمینہ تیار کرتے ہوئے اس حساب سے اگر بجٹ اگر آپ الاٹمنٹ کرتے ہوئے اس بات کا تجزیہ کرنا ضروری تھا کہ 2014 سے آج تک آپ نے جتنی اسکیمات جو ہے اناؤنس کی ہے اس میں کتنے مسلمانوں کو فائدہ ہوا، کتنے اقلیتوں کو فائدہ ہوا، کتنا بجٹ اس میں خرچ ہوا، اور نہیں خرچ ہوا تو اس کے ذمہ دار کون ہے، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی. جی، مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ انتخابات کو پیش نظر رکھ کر اعلان کیا. بالکل وہی سب. اب آپ دیکھیے نا صاحب، آپ دیکھیے 1 لاکھ اور 2 لاکھ کی اسکیم کے آلریڈی 5000 جو ہے امیدواروں کو سلیکٹ کیا جا چکا تھا، مگر اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے 1 لاکھ روپے کی اسکیم جو ہے ناقابل واپسی شروع کی گئی. تو اب اس بات کا تو اندیشہ لوگوں کو رہے گا نا کہ بھائی آج تک جو اتنے اسکیمات ہوئی اس پہ صحیح امپلیمنٹیشن نہیں ہوا، کیا اس پہ ہوں گا. مجھے بھی امید تو اس بات کی ضرور ہے کہ جب کانتی ویسلی IAS جو وہاں کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور وائس چیئرمین ہیں، ان کی باتوں سے کچھ ایسا اندازہ ہوا کہ فیس وائز ہی کرنا چاہ رہے ہیں. 3000 کروڑ کا کچھ ابھی پہلے بجٹ آیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. امید تو اس بات کی جانی چاہیے. مگر اس میں ایک چیز میں کہنا چاہوں گا احساس صاحب، حکومت کے اعلانات، محکمہ اقلیتی بہبود کے آفیسران سے ہٹ کے آپ کی، ہماری اور عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب کوئی اسکیم اناؤنس ہوتی ہے تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے، کس طریقے سے حکومت تک آپ کی جو ناراضگی پہنچائی جائے، کس طریقے سے حکومت نے جو اعلان کیا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس کے اوپر ایک پورا من احتجاج ہونا ضروری ہے. ورنہ حکومت کی نالج تک جب بات نہیں جائے گی تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جو ہے ہم حکومت پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کے ارباب مجاز پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں. یہی بات ہوگی کہ وہ ایک طرح سے ایک محاورہ بھی ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ، وہی بات ہوگی. بہرحال اور ایک ہمارا اہم سوال ہے ہمارے مسائل اس پروگرام میں قادری صاحب کہ آئے دن شہر حیدرآباد میں خط و غارت گری کا جو ہے بازار گرم ہے، اور بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا پیاسا دکھائی دے رہا ہے، اور ایک حقیر سے مفادات کے لیے اپنے دینی بھائی کو قتل کرنے سے بھی لوگ دریغ نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بہت اہم اور سلگتا سوال ہے اس وقت کا. اب آپ دیکھیے ہونا بھی چاہیے تھا. آپ نے جو سوال کیا میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی سب سے اہم ضرورت یہ تھی کہ اب جس طریقے سے آپ دیکھیے آج نوجوان جس طریقے سے چبوترا اسکیم چبوترا میں بیٹھتے ہیں،
सिगरेट नोशी, शराब नोशी, मुंशियात का जो इस्तेमाल है, डाका जनी, चोरी, क़त्ल, गारतगिरी, इसकी सबसे अहम वजह मैं ये समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें, सबसे अहम वजह ये है कि एक तो बेरोज़गारी, जी, दूसरी जो है नाखानदगी, तीसरी जो है इस्लाम से दूरी, नमाज से दूरी, ईमान से दूरी। तो यहाँ सबसे अहम मामला ये है ऐसा साहब, आपका, हमारा और तमाम जितने भी जो है मुफ्तियान इस्लाम हैं, जितने आलिम इस्लाम में जितने लोग काम कर रहे हैं, जो उलमाए दीन है, उलमाए इकराम है, अब ये उनकी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए ऐसा साहब, आजकल मामला ये हो गया है कि किसी को किसी की फिक्र बाकी नहीं रही। बेशक सही। अब आप ये नौजवानों में जो बेराह रवि जो शुरू हो गई है, बेनवा जिस तरीके से मुंशियात के आदि हो गए हैं, चोरी, डाका जदी, क़त्ल, ये सब, इसकी सबसे अहम वजह यह है कि दीन से दूरी एक तो हो गई है, और इसमें माँ बाप की भी जो है, माँ बाप और अरबाब, इनकी ये होना ये चाहिए था कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो दीन की तरफ राग़िब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है इस्लामियात की तरफ, इस्लाम की तरफ उनको राग़िब करते हुए, किस तरीके से जो है आपके हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अपने अखलाक से, उसने अखलाक से बड़े बड़े मारके फ़तह किए। तो क्या आज के आलिम दीन या मुफक्किर इस्लाम या बड़े बड़े जो है इस्लामी स्कॉलर हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए, क्रैश प्रोग्राम, जो नौजवानों को इस तरफ राग़िब करते हुए, उनकी जो बेराह रवी को दूर करते हुए, उनको इस्लाम की तरफ राग़िब करते हुए, उनको तालीम की तरफ राग़िब करते हुए अगर इस जानिब रखेंगे, तो ये जो क़त्ल गारतगिरी, आप जैसा कहा, मामूली चीज़ों के लिए 1000-2000 के लिए क़त्ल हो जा रहा है, वो फ़लाँ चीज़ के लिए क़त्ल हो जा रहा है, तो इसकी सबसे अहम वजह यह है कि एक तो बेरोज़गारी, दूसरी जो है तालीम से दूरी, तीसरी सबसे अहम वजह जो है इस्लाम और नमाज से दूरी। अगर इन तब चीज़ों के तरफ राग़िब हो जाएंगे ये नौजवान, तो इसकी तमाम की जिम्मेदारी आलिम इस्लाम के जितने भी बड़े बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं, या उलमाए किराम हैं, या आप हैं, या जो है समाजी जहदकार हैं, अब उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे प्रोग्राम करें, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करें, ताकि उन तक ये बात पहुंचाते हुए उसमें जो जहालत भरी हुई है, जो क़त्ल गारतगिरी हो रही है, उसी के साथ साथ होना भी ये चाहिए कि आपको, हमारे को, जो कौम के जो जिम्मेदार हैं, जो बड़े बड़े जो है लीडरान हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत को इस जानिब राग़िब करना बेहद ज़रूरी है कि अक़लियती नौजवान जो इस बेराहवरी का शिकार हो रहे हैं, क़त्ल गारतगिरी में मुलविस हो रहे हैं, मुंशियात की तरफ मुलविस हो रहे हैं, इन सब को दूर करने के लिए ये MLAs, MPs की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़ते हुए हुकूमत को इस जानिब जो है तवज्जो दिलाएं कि ये इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी, इनकी दीन और इस्लाम जो है बेरोज़गारी है, और हमारी जो है इस्लामी तरीक़े में जो बात होती है, वो जो है हमको इस्लामी तालीमात का इनके जानिब तक पहुँचना बेहद ज़रूरी है। मगर इसके लिए एक अच्छी लीडरशिप होना ज़रूरी है, एक अच्छी जो है क़ियादत होना ज़रूरी है, ताकि ये नौजवान जो बेराहरवी का शिकार हो चुके हैं, तो उनको सही रास्ते पर लाने के लिए ये आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये मेरे अपने ख्यालात हैं, हो सकता है गलत भी हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर फ़र्द वाहिद की जिम्मेदारी है बहैसियत मुसलमान। जी, और एक हमारा सवाल है हमारे मसाइल इस प्रोग्राम में क़ादी साहब, कि हम अक्सर वो बीशतर देखते हैं कि जहाँ जहाँ मुस्लिम तालीमी इदारे हमको नज़र आएंगे, वो इब्तदाई दिनों में उनके क़याम के बहुत अच्छे अंदाज से अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हैं, लेकिन जैसे ही वो इदारे अपनी तरक्की या जो है फ़रोग़ की जानिब जो है गामज़न होते हैं, फ़ौरन वहाँ पर हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कि बदनज़मी इंतज़ामिया की जानिब से। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए जनाब अली, यहाँ पर सबसे अहम चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 1916 मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया था, जब वहाँ पर शोबे उर्दू भी बड़े अच्छे अंदाज में जो है काम कर रहा था। वहाँ पर वाइस चांसलर भी आए, सब लोग आए, मगर धीरे धीरे जब अपनी ज़ातियात पे जब लोग, ये जो वहाँ के लेक्चरर्स हो या वहाँ के जो जितने भी लोग काम करने वाले थे, जब उनको ये बात जो है नज़र नहीं आई कि उर्दू की तरक्की किस तरह से की जाए, किस तरीके से उर्दू को फ़रोग़ दिया जाए, मगर यहाँ अपने ज़ाती मफादात के खातिर वहाँ के जो जितने भी ज़िम्मेदारान थे, उन्होंने बिल्कुल उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया। वो डिपार्टमेंट को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अपनी ज़ाती मफादात के खातिर जो है उन्होंने उर्दू का जो है बिल्कुल ही जनाजा निकालने के करीब कर दिया। आज यूनिवर्सिटी का यह हाल है, आप जाके देखिए, उर्दू महकमा तो मैं समझता हूँ सिफर के बराबर होकर रह गया है। मतलब शूबे उर्दू जामिया उस्मानिया की बात है।
جامعہ عثمانیہ سے بھی ہٹ کے آپ نظام کالج بھی ہونے دیجیے اور جتنے بھی کالجز ہونے دیجیے، جہاں جہاں بھی اردو کے تعلیم کا انتظام کیا گیا تھا، جیسا پی ایچ ڈی کا معاملہ ہے، آج تک اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، تو اب اس کے ذمہ دار کون ہوں گے آپ؟ میں تو اس کے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہمارے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ، جنہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، یہ وعدے کیے تھے کہ اردو کو اس کا اصلی مقام دلایا جائے گا، وقف بورڈ کو جو ہے کمشنریٹ بنایا جائے گا، تمام مسلمانوں کے حالت ذات ٹھیک کی جائے گی، نوجوانوں کو نوکریاں دی جائے گی، اردو کے ترقی کے لیے جو ہے بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے، تو یہ اب چیف منسٹر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کیونکہ وہ سربراہ حکومت ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ اردو کے ساتھ جس طریقے سے صوتیلانہ سلوک کیا جا رہا ہے اس کو ذمہ دار کون ہے، اور اردو کو جو ہے تباہ و برباد کرنے کا، اردو کو جو ہے ختم کرنے کا جو رواج چل چکا ہے، ایسے عہدیداروں کے خلاف فوری طرف ان کو جو ہے نشاندہی کرتے ہوئے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرتے ہوئے، ایسے اردو داں اساتذہ ہو یا لیکچررز ہوں یا پھر وائس چانسلر ہو، ایسے جو ہے اردو کا درد رکھنے والے اصحاب کو اگر وہاں پر متعین کیا جائے گا، تو میں یقیناً یہ بات کہنا چاہوں گا جناب علی کہ اردو کی ترقی بھی ہوگی، اور جو اردو کو جو ہے ختم کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، جیسے عثمانیہ یونیورسٹی ایک میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے اچھی یونیورسٹی ہے، اور دنیا میں سب سے جو ہے نامور یونیورسٹی اسی رہتی ہے، اور اردو کا جو چلن تھا حضور نظام کے زمانے میں، اردو کا جو چلن تھا اس کو اگر قائم رکھنا ہے، تو اب یہ مسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے، اردو کو دوسری زبان، سرکاری زبان تو بنا دی گئی، مگر احساس صاحب مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اردو کی سرکاری زبان صرف پیپر پہ رہ گئی ہے، زبانی زبان خرچ ہے، پریکٹیکل دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ پریکٹیکل فار دی ڈیولپمنٹ آف اردو، اردو کی ترقی کے لیے کام نہیں ہے۔ اردو کا اتنا بڑا جو ہے اردو اکیڈمی بنائی گئی، اب آپ اندازہ لگا لیجئے، انعامات دیے جاتے ہیں، ساری چیزیں جاتی ہیں، مگر بجٹ ریلیز نہیں کیا جاتا، اس سے بڑھ کے شرمندگی کیا بات ہوگی؟ مخدوم ایوارڈ ہو یا اور کوئی دوسرے ایوارڈ ہو، 2 مہینے تک چیک دیے جاتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں دیے جاتے، بہت بڑا عالمیہ ہے، اس سے بڑا عالمیہ تو اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو ان سب چیزوں کے ذمہ دار میں آپ کو ایک بات خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی جو بات آپ نے کہی ہے، یہاں پر جو ہے صرف مفاد پرست عناصر یہاں پر جمع ہو گئے ہیں، ان کو اردو سے ترقی کی کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی ہے۔ ایسے وقتوں میں مسٹر چندر شیکھر راؤ، چیف منسٹر تلنگانہ، جو ہمیشہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، ہمارے محمود علی صاحب بھی ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے چیف منسٹر سیکولر ہیں، بات کی یاد دلانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، یقیناً سیکولر ہوں گے، اور ہم ان کی جو ہے تائید بھی کرتے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ مقصد یہ ہے تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہے، تعمیر ہے، اور ہم یہ ہماری تجاویز ہیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اب اگر واقع عثمانیہ یونیورسٹی ہو یا آپ کے نظام کالج ہو یا اور جتنے کالجز ہیں، اگر اردو کو برقرار رکھنا ہے، اردو کی تعلیم کو جاری رکھنا ہے، خصوصی طور پہ آپ نے ایک سوال کیا، پی ایچ ڈی کا نوٹیفیکیشن آج تک جاری نہیں ہوا، تو اس سے بڑھ کے بدقسمتی ہماری کیا ہو سکتی ہے احساس صاحب کہ یہ اس کی ساری ذمہ داری مسٹر چندر شیکھر راؤ، چیف منسٹر تلنگانہ کی ہے۔ اور خصوصی طور پر ایک بات کہنا چاہوں گا، ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جب مسٹر اے کے خان کو ایڈوائزر بنایا گیا ہے مائنارٹیز کے جو اس کا، تو یہ مسٹر اے کے خان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اردو کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، چاہے عثمانیہ یونیورسٹی میں ہو، چاہے پھر نظام کالج میں ہو، تو یہ ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام خامیوں کو حکومت کے سربراہ مسٹر چندر شیکھر راؤ کے اگر نالج میں لائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً چندر شیکھر راؤ کا اس پہ اقدام کرنا یا نہ کرنا بات کی بات ہے، مگر اردو داں اساتذہ جتنے بھی ہیں جو اردو کی ترقی چاہتے ہیں، اردو کی جس سے محبت ہے، اس میں انکلوڈنگ احساس صاحب بھی ہے، شمشاد قادری بھی ہے، ہمارے واجد صاحب بھی ہیں، یہ ان کی بھی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک پرامن احتجاج کرتے ہوئے اردو کی بقا کے لیے آپ کو جو ہے آگے آتے ہوئے حکومت تک یہ بات لانا ضروری ہے، اور حکومت کو اس جانب جھکانا بھی ضروری ہے، ورنہ ایک کے خان سے یا 1-2 الفاظ سے بولنے سے یا میرے آپ کے پاس انٹرویو لینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تمام اردو کے چاہنے والوں، چاہے ہندو ہو مسلمان ہو، بہت سے ہندو بھی اردو سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، مجموعی طور پہ رکھتے ہیں، تو مجموعی طور پہ اس کا آپ کو ہم کو کوشش کرتے ہوئے جو حالات اس وقت عثمانیہ یونیورسٹی کے ہیں یا نظام کالج کے ہیں، جس طریقے سے آپ نے اردو کے معاملے میں بات کی، اگر اردو کی بقا ہم چاہتے ہیں تو ایک اجتماعی طور پر ہم کو جو ہے تحریک شروع کرتے ہوئے اردو کو جو ہے عثمانیہ یونیورسٹی میں پھر اسی انداز میں شروع کرنا ہے، اور نظام کالج میں بھی شروع کرنا ہے، جہاں جہاں اردو کو جو شروع کرنے کی ضرورت ہے، اجتماعی طور پہ ہم کو ایک تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ قادری صاحب، یہ تو رہے ہمارے مسلم معاشرے سے متعلق
مسائل اور ان کے سدباب کے حوالے سے سوالات و جوابات. ہمارا آخری جو سوال ہے اس پروگرام کا وہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے. جو قومی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ منی پور ریاست جو نارتھ ایسٹ کا ایک اہم خطۂ زمین ہے جہاں کی کل آبادی کم و بیش 30 لاکھ بتائی جاتی ہے، تو وہاں پر گزشتہ 3-4 مہینوں سے فرقہ وارانہ تصادم، قتل و غارت گری کا بازار اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے جاری ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور وہاں پر گزشتہ چند دنوں قبل 2 خواتین کو جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں برہنہ گشت کروایا گیا. تو اس کی مطلب کیا جو ہے وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کی کیا اثرات جو ہے قومی سیاست پر آنے والے انتخابات میں مرتب ہوں گے؟ بالکل، دیکھیے بڑا یہ اہم سوال ہے. اب آپ دیکھیے منی پور جو ہے ہندوستان کا حصہ ہے، جی نہ کہ جو ہندوستان سے ہٹ کے کوئی حصہ ہے. جی اور سب سے اہم بات جو ہے عورتوں کو ننگا کر کے جس طریقے سے ان کی بے عزتی کی، جس سے ان کو جو ہے ان کی عزت کو سرعام اچھالا گیا ہے، اس سے بڑھ کے بے شرمی، بے حیائی اور بدبختی ہندوستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں سب سے سیاہ کارنامہ میں سمجھتا ہوں یہ ہندوستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جس جو ہے ملک کا چیف منسٹر ہمیشہ، پرائم منسٹر ہمیشہ جو ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی جو بات کرتا ہے، تو میں مسٹر نریندر مودی سے یہ بات جاننا چاہوں گا. 70 دن سے وہاں پر یہ المیہ ہو رہا ہے، اتنی بربریت کا جو مظاہرہ وہاں کیا جا رہا ہے، عورتوں کو ننگا کر کے جو ان کے ساتھ جو بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا سر شان سے جھک گیا ہے. مسٹر نریندر مودی ہو یا مسٹر امت شاہ ہو یا اسمرتی ایرانی خود جو ہے ایک خاتون ہوتے ہوئے جو ہے اس کے باوجود بھی جو ہے اس بے شرمی کا مظاہرہ کر رہی ہیں کہ دوسری جگہ نہیں ہوا. اور خود ریاست منی پور کے جو وزیر اعلیٰ ہیں برین سنگھ جی ان کی بھی بے شرمی کا ایسا، ان کا جو سوالات جواب ایسے ہزاروں کیسز ہوئے. تو اب اس سے بڑھ کے بے شرمی اور بے حیائی کیا ہو سکتی ہے؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس. اس کا مطلب ایک ہی یہ ہے کہ جناب ظلم اور بربریت سے جو ہے ووٹ حاصل کیے جائیں، پھر اور جو ہے اپنی حکومت کا جو ہے قیام لایا جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ظلم اور بربریت کا جو ہے مظاہرہ کرنے کی وجہ سے پھر دوبارہ اقتدار حاصل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. مگر اب میں تمام ایک چیز دیکھ رہا ہوں ایسا صاحب کہ ہمیشہ ہر پارٹی جا رہی ہے، اتنا ظلم ہوا، اتنی بربریتی ہوئی، ایسا ہوا ویسا ہوا. تو میں ان تمام پارٹیوں سے، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے CPM ہو، چاہے ممتا بنرجی کی پارٹی ہو، یا تلگو دیشم ہو، یا TRS پارٹی ہو، اب جو ان کے اوپر ظلم بربریت ہوئی ہے اب تک جاری ہے، کس طریقے سے روکا جائے، کس طریقے سے ان کی امداد پہنچائی جائے، کس طریقے سے اس بے شرم حکومت کا وہاں سے خاتمہ کیا جائے، کس طریقے سے وہ ظلم اور درندہ صفت چیف منسٹر کو جو ہے وہاں سے ہٹایا جائے، ان پر ہم کو غور کرنا ضروری ہے. دیکھیے اب ظلم و ستم تو ہو گیا، 300 سے زیادہ چرچز کو جلا دیا گیا، ہر طریقے سے جلا دیا گیا، ان کے سر کاٹ کے جو ہے ان کو پھینک دیا گیا، ہر طرح سے کیا گیا. اب اس ظلم اور بربریت کو کس طریقے سے روکا جائے، یہ تجاویز اس موضوع پر کام کرنا چاہیے عملی طور پہ کرنا چاہیے. اب جو ہو چکا ہے معاملہ، اب تیر کمان سے نکلنے کا واپس آنے والا نہیں ہے، مگر اب بھی جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کو کس طریقے سے روکا جائے. اب اس معاملے پہ تمام سیاسی پارٹیوں کو، تمام جمہوریت پسند افراد کو آگے آنا ہے اور ایک بڑے پیمانے پر پرامن احتجاج کرتے ہوئے اس ظلم اور بربریت کا خاتمہ کرنا ہے. اس ظالم حکمرانوں کو جو ہے ان کو جو ہے اس بات کا جو ہے راستہ دکھانا ضروری ہے کہ تم جیسے ظالم حکمرانوں کی وجہ سے جو ملک گنگا جمنا تہذیب کے لیے جو ہے جانا جاتا تھا، جو ملک ہندو مسلم اتحاد کے لیے جانا جاتا تھا، جو ملک سکھ اور عیسائیوں کے لیے بھائی چارگی کے لیے جانا جاتا تھا، آج حکومت اپنے فائدے کی خاطر جو نفرت کا جو ماحول پیدا کر رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اب تمام پارٹیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہو چکا، اب آگے بڑھتے ہوئے آپ اپنے ایسے تجاویز دیجیے اور ایسا جو ہے ماحول پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. جو منی پور میں جو حالات پیدا ہوئے، خدا نہ خواستہ دوسرے جو ہے شاید دوسرے جو ہے علاقوں میں، دوسرے ریاستوں میں اس کا جو ہے
असर न होने पाए। और आने वाले इंतखाबात में अब ये आवाम की अपनी जिम्मेदारी बनती है और तमाम सेकुलर पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहज़ीब को बरकरार रखना है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार रखना है। और सबसे अहम बात जनाब अली, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी एक फ़िरक़े को छोड़कर मुल्क की तरक्की होना मुश्किल नहीं है। हमको सबको एक साथ लेते हुए मुल्क की तरक्की के लिए उनके लिए काम करना है। उनकी जान और माल की हिफाजत करने की जिम्मेदारी अब तमाम सेकुलर अहज़ाब की है, तमाम सेकुलर पार्टियों की है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वाक़यात हो गए, अब वीडियो देर से रिलीज़ करे, क्या करे। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 35-36 सेकंड में जो बात की, मुझे ईर्ष्या है, मुझे दिल में दर्द है, कहाँ का दर्द है आपको, कहाँ है? हज़ारों का कत्ल और गारतगिरी होने के बाद दिल में दर्द, तो फिर आपके दिल में दर्द है, आप ही की हुकूमत है वहाँ पर, उस चीफ मिनिस्टर को फौरी तौर पर बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उसको सूली पे चढ़ा देना चाहिए था उसको, इतने बड़े बड़े वाक़यात होने के बाद। मेरा मकसद ये है कि तमाम सियासी, गैर सियासी, तमाम सेकुलर जो है फोर्सेस को एक जगह जमाते हुए इन वाक़यात को रोकने के लिए ऐसे तजावीज़ पेश कीजिए और ऐसे काम कीजिए कि जो लोग मुसीबत ज़्यादा हैं उनकी मुसीबत को किस तरीके से दूर किया जाए। और उनके जो हालात ख़राब हो गए हैं, जिस तरह से चर्चों को जलाया गया है, देखिए चाहे चर्च जलाया जाए, चर्च तोड़ा जाए, मस्जिद तोड़ी जाए, मंदिर तोड़ी जाए, एक सेकुलर मुल्क में काबिल मजम्मत है। और होना ये चाहिए कि तमाम सेकुलर जमातें मिलते हुए उनके जो ज़ख्म है उस पर मरहम रखने का काम अब करना है, ना कि जो है गैर ज़रूरी सहमत के बयान देना है। बेहद शुक्रिया शमशाद कादरी साहब, आपने बहुत ही ज़रीन ख़यालात हमारे मुख्तलिफ मुल्क और मुस्लिम माशरे से मुताल्लिक़ जो सवालात रहे, बहुत ही पुरजोश अंदाज में आपने तजुर्बात की रोशनी में जवाबात दिए। और यकीन है नाज़रीन कि आप भी इस बात को महसूस किए होंगे कि कादरी साहब ने जिन जज्बात और तफक्कुरात से अपनी गुफ्तगू को हमारे सामने पेश किया, वो यकीनन इसके तामीरी और तावीरी पहलू निकलेंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इसके लिए हमें अपना अहम किरदार अदा करना होगा। मैं फिर एक बार शमशाद कादरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे इस प्रोग्राम, हमारे मसाइल पैगाम टीवी के लिए आपने खुसूसी तौर पर वक्त दिया। और नाज़रीन से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेहद शुक्रिया।